دو الفاظ کا فرق ذرا ذہن میں رکھ لیں. ایک ہوتی ہے ضعیف حدیث، ایک ہوتی ہے موضوع حدیث. موضوع کا مطلب ہے جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے. ضعیف کا مطلب ہے کمزور ہے. کیا کمزوری؟ اس میں کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، اس کی سند کمزور ہو سکتی ہے، اس کا متن کمزور ہو سکتا ہے، اس میں کوئی راوی کمزور ہو سکتا ہے. لیکن اس بات کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھیں. ایک شخص میرے پاس آتا ہے یا آپ کے پاس آتا ہے اور آپ جج ہیں، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ جناب مجھے نا میرے ابا جی کی وراثت تقسیم کر دیں. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کہتے ہیں جی آپ کے ابا جی انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتا نہیں نہیں، انتقال نہیں کر گئے، ابا جی پچھلے نا 15 سال سے وینٹیلیٹر پہ ہیں، کوما میں ہیں، نہ آنکھیں کھولتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، نہ ہماری بات سنتے ہیں. ٹھیک ہے، وینٹیلیٹر پہ 15 سال سے کوما میں ہے، ایک طرح سے فوت ہی ہوگا نا جی. تو اب آپ کیا کریں، ہماری وراثت تقسیم کر دیں. تو آپ بحیثیت جج کیا فیصلہ دیں گے؟ آپ کہیں گے جیسا بھی ہے ابا تو ہے نا. میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ادھر اس کے سانسوں کی ڈوری کٹی، وراثت تقسیم ہو گئی. لیکن جب تک وہ ضعیف ہو جائے، وہ کمزور ہو جائے، وہ چلنے پھرنے سے عاجز ہو جائے، وہ آنکھیں نہ کھول سکے، وہ بات نہ کر سکے، وہ بات سن بھی نہ سکے، جب تک اس کی سانس چل رہی ہے ابا ہے وہ، اس کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی. سیم از دا کیس ود حدیث. وہ اس کے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے، سب کچھ ہے، لیکن بہرحال وہ حدیث رسول ہے. گھڑی ہوئی ہوتی، جھوٹی ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں یار اٹھا کے پرے مارو، اس کو دفع کرو. لیکن اگر اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، ضعف کا مطلب ہے اس حدیث کے اندر، روایت کے اندر کوئی کمزوری موجود ہے وہ رسول اللہ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم احتیاط یہ کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں کرتے، ضعیف حدیث سے حلال و حرام نہیں لیتے، ضعیف حدیث سے جائز ناجائز نہیں لیتے. لیکن اگر فضائل کے ضمن میں ہے ضعیف حدیث تو اس کو بیان کرنے میں، اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. ایک ضعیف روایت ہے، اس ضعیف روایت میں الفاظ آ رہے ہیں کہ آپ نہ فجر کی نماز کے بعد فلاں اذکار پڑھا کریں. فار ایگزامپل آپ نے پڑھ لیے، اس کا آپ کو گناہ ہوگا؟ گناہ ہوگا بھائی. کچھ اذکار ہیں، کچھ دعائیں ہیں، وہ دعائیں پڑھنے کے لیے تو آپ کو یعنی کوئی روایت بھی نہ ہوتی. نہیں میرا خیال بات سمجھ نہیں. میں آپ کو کہوں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد نا 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کریں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ صحیح حدیث چاہیے؟ بھائی یہ تو کلمہ ہے نا، پڑھ لیں. پھڈا پتہ کب ہوگا؟ پھڈا تب ہوگا جب میں کہوں گا، میرے پاس حدیث نہیں ہوگی اور میں کہوں گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ فجر کے بعد یہ پڑھنا ہے، یہ پھڈا ہو گیا. نہیں میرا خیال. ایک دعا ہے، اچھا یہ دلچسپ واقعہ میں ویسے سنا رہا ہوں اور سچا واقعہ ہے. میں نا ایک دعا مانگتے مانگتے میں ایک دعا مانگ رہا تھا، اس میں نے نا کچھ عربی کے الفاظ پڑھے. اب ایک صاحب مجھے کہنے لگے بعد میں، حضرت یہ الفاظ کون سی حدیث میں آئے ہیں؟ میں نے کہا یار مجھے تو آج پتہ لگا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے پہلے حدیث کا حوالہ ہونا ضروری ہے. اللہ سے دعا مانگنے کے لیے حدیث کا حوالہ ہونا ضروری ہے؟ نہیں ہے نا. آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ آپ کا رب ہے، آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں. مانگنے کی حدود و قیود کیا، کیسے مانگنا ہے، انداز کیسا ہونا چاہیے، ذرا ادب کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں. لیکن اللہ سے مانگنے، آپ فلاں شے مانگ سکتے ہیں فلاں نہیں مانگ سکتے، اور یا آپ اللہ سے اردو میں مانگ سکتے ہیں، پنجابی میں، انگریزی میں، فارسی میں، اس کی کوئی تحدید ہے کہیں پہ؟ نہیں ہے. تو ضعیف روایت بہرحال حدیث رسول ہے. کلیئر ہوگی بات؟ کی اس کو ثواب میں، اجر میں، فضیلت میں لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں.